السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہاؤ آر یو آل مائی ویورس. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فل ڈے روٹین ولاگ. آج میں نے گھر کے کام کرنے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے گھریلو زندگی، ایک شادی شدہ عورت کی زندگی. گھر کے کام، بچوں کو دیکھنا اور گھر کو لے کے چلنا اور اپنے ڈریمز کو بھی لے کے چلنا ساتھ ساتھ. میں اٹھی، صبح ناشتہ کیا میں نے اور اس کے بعد عمر کو ریڈی کیا. عمر پھر کھیلنے ظاہر ابھی تو وہ چھوٹا ہے تو خود تو کھیلنے جا نہیں سکتا. تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے فرسٹ ولاگ میں کہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے، تو عمر سب کے پاس گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو اس میں مجھے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ ادھر ادھر جائے تو میں اپنے کام نپٹا لیتی ہوں. تو یہ میں نے جلدی فٹافٹ سے اپنا روم صاف کیا اور اس کے بعد میں نے نہانا تھا تو میں نے کپڑے بھی نکال لیے ساتھ کے ساتھ. میں نے پھر کھانا بنانا ہے اور برتن دھونے ہیں، مطلب گھر کی کام کرنے ہیں. تو آج میں نے وہی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو پہلے ہم نے کمرہ صاف کر لیا ہے جلدی. کاش جتنا جلدی اس ویڈیو میں ہے ویسے اتنا ہی جلدی ریئل لائف میں بھی ہوتا تو کتنا مزہ آ جاتا نا. تو اب یہ ہمارا کمرہ ہو گیا ہے صاف. چھوٹا سا کمرہ ہے، فٹافٹ ہی صاف ہو جاتا. پہلے تو میں مطلب صفائی کرتی تھی تو 2 دن نکل جاتے تھے ایزیلی، اتنا گندہ ہوتا ہی نہیں تھا کمرہ. ماشاءاللہ سے عمر ہے تو عمر صاحب نے تو ماشاءاللہ ایک دن میں 2 سے 3 دفعہ صفائی کروانی ہوتی ہے. تو کمرہ صاف کر کے میں جب کچن میں آئی ہوں تو میں نے کچن صاف کرنا شروع کیا ہے. پہلے میں نے کچن صاف کیا ہے، چولہا صاف کیا ہے، سب کچھ صاف کیا ہے اور اس کے بعد میں نے کھانا بنانا ہے. تو یہ ہے ہمارے ڈیلی روٹین. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک شادی شدہ عورت کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. بس یہی تو زندگی ہے، گھر کے کام اور کام اور کام اور کام بس. لیکن اللہ کا شکر ہے مطلب شادی تو میری ہو گئی ہے، پھر بھی کام تو ظاہر ہے عورت کی زندگی میں ہے، کام تو کرنے ہی پڑیں گے. چاہے وہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہو، چاہے آپ اکیلے رہو، تو کام تو عورت نے کرنے ہوتے ہیں گھر کے. تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات اچھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ ہو. تو میرے ساتھ تو الحمدللہ وہی میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، عمر کا خیال رکھتے ہیں، عمر کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے میں جلدی سے کام کر لیتی ہوں، اپنے نپٹا لیتی ہوں کام. ورنہ اگر بچے ساتھ ہوں تو پھر کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور عمر ماشاءاللہ سے ہے بھی اتنا شرارتی، تو اس کو سنبھالنا تو ویسے ہی مشکل ہے. اب کراچی میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، زیادہ تر موسٹلی گھر یہاں پہ سیڑھیوں والے ہوتے ہیں. تو سیڑھیوں سے بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کسی میں سے نہ گر جائیں. تو ان کو بالکل عمر کو تو بالکل نظروں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. مطلب اس کے لیے ایک بندہ تو پرماننٹ ہونا ہی چاہیے کہ جو اس کا دھیان رکھے. تو کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے فارغ ایسا جو عمر کا دھیان رکھتا ہے، باقی سب کام کرتے ہیں. تو مل بانٹ کے گھر کے کام ہو جاتے ہیں. ہماری فیملی میں ماشاءاللہ سے مطلب یہ ہیں 2 بھائی، ایک میں ہوں اور ایک میری جیٹھانی ہے. تو ہم دونوں مل کے کام کر لیتے ہیں، ایک دن وہ کر لیتی ہیں، ایک دن میں کر لیتی ہوں. اور ماشاءاللہ سے میرے ساس سسر حیات ہیں اور نندیں ہیں، 2 شادی شدہ ہیں، ایک ہے بھی ساتھ، وہ بھی اچھی ہے. کام وام کر ہم لوگ مطلب کام کا ایشو نہیں ہوتا کہ جیسے دوسرے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح سے اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، سب مل جل کر رہتے ہیں. اور آپ لوگ میری بلاگنگ سے ہی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ میری بلاگنگ میں بھی سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. بس آپ لوگ سپورٹ کریں. میں چاہتی ہوں کہ ایک گھریلو زندگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اسی طرح میں کامیابی حاصل کروں. اور آپ لوگ جو میری طرح ہیں ہاؤس وائفس، تاکہ وہ بھی مجھ سے انسپائر ہو کے وہ بھی کچھ کریں. مطلب غلط راستے پہ تو نہ چلیں. اگر یہ راستہ ٹھیک ہے تو اس راستے پہ چل کے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھریلو زندگی شیئر کریں. ظاہر ہے گھر کی ایک عورت کا کام یہی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں. شادی کے بعد لائف بہت چینج ہو جاتی ہے، بہت زیادہ. اور مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میری لائف اتنی زیادہ چینج ہو جائے گی. شادی سے پہلے مطلب کام تو ویسے بھی میں اپنے گھر میں بھی کرتی تھی، لیکن
شادی سے پہلے اتنی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ کرنا ہے تو کرنا ہے. ماں باپ کے گھر پہ تو پھر ماں باپ ہی ہوتا ہے نا. پھر کیا میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ ماں باپ کے گھر کا سکھ تو کہیں بھی نصیب نہیں ہوتا، بے شک کتنی بھی آسائشیں مل جائیں. تو اور یہ بات ہمیں شادی کے بعد ریئلائز ہوتی ہے کہ ہمارا جو اپنا گھر ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کا، وہی گھر سب سے خوبصورت ہوتا ہے، وہی گھر سب سے پیارا ہوتا ہے. اور وہ خوش نصیب ہوتی ہیں عورتیں جنہیں شوہر کا گھر بھی اچھا ملے. تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ مجھے بھی میرا گھر اچھا ملا، میرے سسرال والے اچھے ہیں، میرے شوہر اچھے ہیں. تو میری زندگی اچھی سے گزر رہی ہے. شروع میں ٹائم لگتا ہے شادی کی جب ہوتی ہے بندے کی، تو شروع میں ایڈجسٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اب ایک دم ہی نیو فیملی میں آپ شادی ہو کے جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں. اور ہماری تو لو میرج ہے، تو ہسبینڈ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں تو ٹائم نہیں لگا، لیکن سسرال والوں کے ساتھ ٹائم لگا ہے. تو انشاءاللہ جب ہوا تو کبھی ہم آپ کو اپنی لو اسٹوری بھی بتائیں گے کہ کس طرح ہماری شادی ہوئی ہے اور کتنے عرصے کے ٹائم بعد ہماری شادی ہوئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے جی، عزت سے ہوئی ہے، سب گھر والوں کی رضامندی سے. ایک عورت ہونا آسان نہیں ہوتا، مطلب گھر کے کام، ذمہ داریاں ایک دم سے آ جاتی ہیں. چھوٹی عمر میں شادی ہو جانا تو ظاہر ہے مشکل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ میری شادی اگر ہوئی ہے، میری شادی ہوئی تھی 2021 میں، اور اب 2023 چل رہا ہے، تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے ہماری شادی کو. تو اب جا کے مجھے ریئلائز ہوا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا ہے کہ بھائی اب تو ذمہ داری اٹھانی ہی ہے. تو کیوں نہ خوشی خوشی اٹھائی جائے ذمہ داری، تاکہ آپ بھی سکون میں رہیں اور دوسرے بھی سکون میں رہیں. تو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ شروع میں سمجھ آ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو بات ہوتی ہے ساری سپورٹ کی، کہ اگر سامنے والا آپ کو سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ بھی تھوڑے ٹائم بعد ٹھیک ہو جاتے ہو. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بہتری، صبر کرو تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، میں نے صبر کیا ہے اور آج مجھے عزت ملی ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے، مجھے ہر جگہ عزت ملی ہوئی ہے. میں اپنے گھر جاتی ہوں تو مجھے وہاں بھی عزت ملتی ہے، میں اپنے سسرال میں ہوں تو مجھے یہاں بھی عزت ملتی ہے. اور امید کرتی ہوں کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ بھی عزت ملے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی ویڈیو نہ بناؤں یا ایسی کوئی بھی حرکت نہ کروں جس سے مجھے ڈیفیم ہو. اور مجھے فیم کا بھی شوق نہیں ہے، سیریسلی میں آپ لوگ کو بتاؤں تو مجھے ہے کہ میرا کام فیمس ہو، میں فیمس نہ ہوں. میری ہابی ہے، مجھے پینٹنگ کرنے کا انتہائی شوق ہے، انتہائی. لیکن گھر کے کاموں اور بچوں میں اتنا الجھ جاتی ہوں تو میں پینٹنگ نہیں کر پاتی. اور پھر مجھے جگہ کا بھی ایشو ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے اتنی کہ میں پینٹنگ کر سکوں. انشاءاللہ اگر میں لائف میں کامیاب ہوئی تو میں نے یہ پینٹنگ کا کام لازمی دوبارہ شروع کرنا ہے. میں پہلے کرتی تھی، شادی کے بعد بھی میں نے کیا ہے. میرے روم میں بھی لگی ہوئی ہیں پینٹنگز جتنی، یہ سب میں نے خود بنائی ہے. اور مجھے روم ڈیکور کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو انشاءاللہ میں اپنے سپنے پورے کر سکوں. ظاہر ہے اب کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، بلاگنگ ہو چاہے یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا. ٹائم نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے. اگر تو دیکھا جائے بلاگنگ کے لیے کہ آپ اپنے روٹین کی ویڈیو بنا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو وہ ہمیں پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. کیونکہ ریئلٹی میں اور سوشل لائف میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت حد سے زیادہ. تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. تو کسی کو بھی ڈیگریڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ سوچا کریں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، کوئی بھی بہت کم آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے خوش ہوں گے، جو آپ کے کام سے خوش ہوں گے. زیادہ تر لوگ تو
آپ کو ڈیگریڈ ہی کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہی کرتے ہیں، آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہارنی، میں نے محنت کرنی ہے اور اس کا اجر مجھے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے کچھ انفارمیٹیو ولاگز بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے اچھا لگے اور مجھے بھی بنانے میں اچھا لگے ولاگ۔ اور میرا کھانا بن چکا تھا، صفائی ہو چکی تھی، سارے کام تقریباً ہو چکے تھے، عمر کو سلانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے ان کو فیڈر دیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے میں عمر کو نیند آ رہی ہوتی ہے، میں عمر کو فیڈر دیتی ہوں تو عمر صاحب جو ہیں فیڈر پی کے چارج ہو جاتے ہیں۔ مجھے ہوتا ہے کہ چلو فیڈر دوں گے تو سو جائیں گے، لیکن یہ چارج ہو جاتے ہیں اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ فیڈر پی رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں کوئی ذرے سی نیند نہیں ہے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں پورا دن کام کرتی ہوں، اگر تو میں جس دن نہ کروں تو اس دن تو مجھے اتنی زیادہ سستی ہوتی ہے، اور جس دن کام کرو تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں سارے کام کروں۔ اور میں یہ کام وام کر کے فارغ ہوئی ہوں، یہ میں نے کمرہ بھی صاف کیا ہے۔ اب عمر صاحب کا ٹائم ہو گیا ہے کمرہ بگاڑنے کا ٹائم، اور انہوں نے بس میری تھوڑی سی نظر سے میں بس ادھر ادھر ہوں نا، میری نظریں، انہوں نے کبرڈس کھول لیں اور سارا سامان باہر نکال دینا۔ میں ان درازوں سے بہت پریشان ہوں۔ یہ میں نے 2 لاکس بھی لا کے لگائے تھے، انہوں نے یہ بھی توڑ دیے۔ مجھے اور لاکس منگانے پڑیں گے، پھر میں اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ جو لاکس لگے ہوئے ہیں یہ ویسے بہت کام کی چیز ہے، لیکن اب ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنی طاقت لگاتے ہیں نا، تو کوئی شے بھی نا، مطلب آپ کہیں کہ کچھ بھی نا کام نہیں آتا، لاک جو ہے وہ تک توڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ بیچارے نازک پلاسٹک کے لوگ کیا ہی کریں گے۔ یہ میں نے عمر کو کھانا کھلا دیا تھا، پھر میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا، تو عمر نے اب کھیلنا ہے، کودنا ہے اور اس کے بعد گند پھیلانا ہے اور میرے سے پٹائی کھانی ہے۔ پھر ظاہر ہے انسان کام کر کر کے اتنا تھک جاتا ہے تو پھر غصہ آ جاتا ہے، پھر بچے کی پٹائی لگانی پڑتی ہے۔ یہ بس چابی لے کے گھوم رہے ہیں عمر، اور اینڈ میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ عمر نے یہ کیا کیا۔ آپ میری محنت دیکھ سکتے ہیں کس طرح منٹوں میں اس نے ضائع کی ہے میری محنت۔ تو اب کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، بہت سارا پیار دینا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے چینل، لائک کرنی ہے ویڈیو، اور ہو سکے تو کامنٹ بھی کرنا ہے پیارا سا۔ یہ دیکھیں عمر نے میری ساری محنت کر دی ہے ضائع۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔